وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يسير على قلبين يا حتى تسير على قلبين أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری حدیث پاک بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے راوی بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تورد الفتن علی القلوب۔ ہم کبھی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے محاورات کے مطابق یہ ترجمہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تورد الفتن، یہ آپ کا آگے ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کے سامنے فتنے آئیں گے، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے قلوب پر فتنے پیش ہوں گے، لوگوں کے دلوں کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تورد الفتن علی القلوب، انسانوں کے قلوب کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کالحصیر عودن عودن، جس طرح چٹائی تنکا در تنکا ہوتی ہے، اسی طرح قلوب فتنہ در فتنہ ہوں گے۔ یعنی جس طرح ایک چٹائی کے اندر ایک تنکا ہوتا ہے، پھر دوسرا تنکا، تنکے پر تنکا ہو تو چٹائی بنتی ہے، تو جس طرح وہاں گنجل ہوتا ہے تنکوں کا، اسی طرح فتنوں کے اوپر، قلوب کے اوپر فتنوں کا گنجل ہوگا، فتنے اوپر فتنہ، اندر فتنہ، پھر فتنہ، پھر فتنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دلوں کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح چٹائی تنکا در تنکا ہوتی ہے، اسی طرح قلوب فتنہ در فتنہ ہو جائیں گے۔ فأی قلب، بعض دل ایسے ہوں گے کہ جن میں فتنہ رچ بس جائے گا، اشربہ، یہ نہیں کہ بعض قلب ایسے ہوں گے جس کو فتنہ پلا دیا جائے گا۔ جب کسی پر کوئی رنگ چڑھ جائے اور کسی فطرت میں کوئی چیز رچ بس جائے، اس کے لیے لفظ اشربہ استعمال کرتے، اشربوا فی قلوبہم العجل۔ جس طرح ایک کپڑا ہے، وہ رنگ کو چوس لیتا ہے، پھر اس کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے، رنگ چوستا ہے، تو پینا چوسنا ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اب دیکھو نا، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے لفظی ترجمے ممکن نہیں ہوتے۔ میں اس لیے بارہا سمجھاتا ہوں کہ ہم لفظی ترجمے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ یہ محاورات استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، تو وہ دل جس کو فتنہ پلا دیا گیا، فتنہ تو پلانے والی چیز ہی نہیں، تو پلائیں گے آپ کیسے؟ یہ کوئی مائع چیز تو نہیں ہے، اس کا جسم تو ہے نہیں، تو پلانا کیسے ہے؟ میں یہ بات اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے محاورات کو استعمال فرماتے ہیں، تو ہم ترجمے میں محاورات کا خیال کریں، لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں کہ وہ دل جن کو فتنہ پلا دیا گیا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ وہ قلب اور وہ دل جس میں فتنہ رچ بس جائے، اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور وہ دل جس کے سامنے فتنہ پیش ہو اور وہ اس کو مسترد کر دے، نُكِتَتْ فِي نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو اس دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ تو وہ دل جو اس کو یعنی پی لے، جو اس کو قبول کر لے، اور وہ دل جو اس کو مسترد کر دے، دونوں میں فرق بیان فرمائے۔ حتی یسیر علی قلبین، اگر یسیرہ ہو تو اس میں ہوا ضمیر ہے جو راجع بسوئے انسان ہے، جو قلب ان سے سمجھا جا رہا ہے، چونکہ فتنوں کا تعلق انسانی قلب سے ہے، حیوانی قلب سے نہیں ہے، تو اس کا مرجع وہ ہوگا۔ اور اگر حتی تسیرہ ہو تو پھر اس کا مرجع القلوب ہوں گے۔ یہ قلوب ہو جائیں گے دو قسموں پر، دو قلبوں پر، دو قسموں پر۔ ان میں سے بعض تو بالکل سفید ہوں گے، اللہ اکبر، بہت زیادہ، مثل الصفا، سنگ مرمر کی طرح سفید ہوں گے، ان کو فتنہ جب تک آسمان و زمین ہے نقصان نہیں دے سکے گا۔
اور بعض بالکل سیاہ ہو جائیں گے جس طرح راکھ کی طرح ہوتے ہیں، راکھ کی طرح سیاہ. کلکوز مجخین، مزید مثال دی ہے جس طرح اوندا برتن ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی آئے گا نہیں تو پانی نے اثر کہاں سے کرنا ہے، اسی طرح اتنے سیاہ ہو جائیں گے کہ ان کے اوپر خیر اثر ہی نہیں کرے گی. لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، یہ اچھی چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے، بری چیز کو برا نہیں سمجھیں گے. الا ما اشرب من ہوا، بس یہ وہی چیز پسند کریں گے کہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا امت کے قلوب کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب دل کی بات فرمائی ہے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میری امت کو فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ فرمایا کہ دلوں کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنے ایک مانوی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں، علمی چیزیں ہیں. یہ مادی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھے، اس کو انسان اپنے دل سے محسوس کرے گا. جس طرح کہتے ہیں العلم نور، یہ علم نور ہے، یہ نور آنکھ سے نظر نہیں آتا. الجہل ظلمت، یہ ظلمت آنکھ سے نظر نہیں آتی. آنکھ وہ چیزیں دیکھتی ہے جو مادی ہیں، اور یہ علم اور جہالت یہ روحانی چیزیں ہیں، مانوی ہیں. تو ان کو آنکھ کی بصارت سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دل کی بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب کی بات فرمائی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو چونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فراست مومن سے بچو، اس کا معنی کیا ہے کہ مومن اپنی قلبی فراست سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور اور معرفت سے محسوس کر جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، میں سمجھ تو کہاں سے بول رہا ہے، ہماری زبان محاورہ میں سمجھ تو کہاں سے بول رہا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چلاکی میں کہتے ہیں، لیکن مومن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے سمجھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تشریف فرما ہے، آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور وہ زنا کر کے آیا تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ فرمانے لگے ما بال اقوامی یاتوننا ویترشح من اعینہم الزنا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جبکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، اور وہ زنا اس آنکھ سے تھوڑی دیکھتے ہیں، مطلب کہ محسوس فرما رہے ہیں اس زنا کی ظلمت سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے معروف ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص وضو کرتا تو وضو جو گناہ گرتے فرماتے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. اب دیکھنے کا معنی بھائی یہ نہیں ہوتا اپنی آنکھ سے، دیکھنے کا معنی کہ ان کو محسوس ہوتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ قلب کی بات فرمائی ہے کہ قلوب کے سامنے فتنے پیش ہوں گے، اس لیے کہ دل ہی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ معرفت کی چیز ہے یا معرفت یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. دل نے، جس طرح حدیث پاک میں آتے ہیں نا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. بہت سارے امور میں آدمی اپنے دل سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا بات غلط ہے. قلبی میلان، جب کوئی شخص کام کرنا چاہے تو اس کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1 استشارہ، نمبر 2 استخارہ. استشارہ لوگوں سے ہوتا ہے، مشورہ طلب کرنا. استخارہ اللہ سے ہوتا ہے، خیر کو طلب کرنا. استشارہ یہ استخارہ سے مقدم ہے. قرآن کریم میں ہے وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرو. وامرہم شورا بینہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مستقل عادت تھی کہ وہ امور پہ مشورہ فرماتے تھے. اصل مشورہ ہے، اور اصل مشورہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آدمی جن سے مشورہ کرتا ہے وہ مشورہ کیا دیتے ہیں، بندہ اس کو سن لیتا ہے، سمجھتا ہے. اور جو اللہ سے خیر مانگتا ہے استخارے میں، اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، کبھی اس کو بندہ صحیح سمجھ لیتا ہے، کبھی اس کو بندہ غلط سمجھ لیتا ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے استشارہ، مشورہ کرنا. استخارے کی حقیقت اتنی ہے کہ آپ کام کرنا چاہیں 2 رکعت نفل پڑھیں،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جو حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک من قدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای فیسرہ لی، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي أَوْ كَمَا قَالَ۔ یہ الفاظ کچھ اور مختلف بھی ہیں، اگر الفاظ نہ آتے ہو تو آدمی اردو میں، پشتو میں، سندھی میں، کوئی بھی اس کی زبان ہو اس کے اندر مانگ سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے استاذوں سے یا دوستوں سے یا گھر والوں سے مشورہ بھی کر لیا، میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ کام میرے لیے بہتر ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا بہتر ہے یا نہیں۔ اے اللہ اگر یہ بہتر ہے تو آپ اس کے اسباب عطا فرما دیں، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کے اسباب عطا نہ فرمائیں، مجھے اس سے دور فرما دیں۔ یہ استخارہ ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام شروع کر دیں۔ اس میں خواب کا آنا، پھر اشارے کا ہونا، یہ ایک زائد از ضرورت چیز ہے۔ کبھی خواب آتی ہی نہیں ہے، کبھی آتی ہے تو بندہ سمجھ نہیں پاتا، خواب کچھ ہوتی ہے کچھ اور سمجھتا ہے، تعبیر مستقل ایک فن ہے۔ میں صرف سمجھا رہا تھا ایک ہے تفصیلی استخارہ، ایک بالکل اجمالی اور مختصر استخارہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کام کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی واختر لی نفسی ولا تکلنی الی اختیاری، 7 مرتبہ، اللہم اغفر لی واختر لی نفسی ولا تکلنی الی اختیاری، اللہم اغفر لی واختر لی نفسی ولا تکلنی الی اختیاری، یہ 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد جو قلب کا رجحان ہو جو اس پر عمل کر لے۔ یہ میں صرف اللہ قلبک پر بات کر رہا تھا، قلبی رجحان، بس قلبی رجحان جس طرف ہو جائے اس کے مطابق عمل کر لے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب کی بات فرمائی ہے کہ قلوب کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیا بصارت اور ایک ہے بصیرت۔ بصارت کا تعلق آنکھ سے ہے جو جسم پر ہے، بصیرت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، وہ الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں اور آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف فرمائیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فمن ترکہا مخافتی، جس کے سامنے نامحرم عورت آئے اور اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے وہ آنکھ جھکا لے، اس عورت کو نہ دیکھے، چھوڑ دے، دیکھنا چھوڑ دے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اس بد نظری کو چھوڑنے کے بدلے میں اس کو ایمان کی وہ نعمت عطا فرماتا ہوں کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس کو اس کا دل محسوس کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنکھ کو اس نے جھکا لیا، نظر کو موڑ لیا، نامحرم کو نہیں دیکھا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور حلاوت قلبی دل کیوں محسوس کرتا ہے؟ تو جب آنکھ بند کی ہے تو لذت آنکھ کو آنی چاہیے۔ آپ فرما رہے کہ نہیں، آنکھ بھی یہ بند کرتا ہے تو لذت دل محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ کو بند کرنے کا اور آنکھ کو جھکا لینے کی وجہ سے جو صدمہ ہے وہ دل پہ پڑتا ہے، چوٹ دل کو لگتی ہے، نامحرم سے آنکھ بچانے کی تکلیف دل محسوس کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لذت اور حلاوت بھی دل کو عطا فرماتے۔ جس کو چوٹ لگی ہے لذت تو اسی کو آئے گی نا۔ ہمارے شیخ شاہ کی مخترہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی آج ولی کہاں سے ہیں؟ فرمایا ولایت تو آج بازاروں میں ملتی ہے۔ بازار آپ جائیں، نامحرم عورت آئے، آنکھ جھکا لیں، اللہ ولایت عطا فرما دے۔ اور فرماتے جب آپ بازار میں جائیں، نامحرم عورت سامنے آئے تو فرماتے میرا شعر گنگنایا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور آپ یقین فرمائیں یہ آنکھ کا گناہ بہت سخت ہے، انسان کی قلبی حلاوت کو برباد کر دیتا ہے۔
آپ تہجد پڑھیں، پھر ذکر کریں، پھر تلاوت کریں، اشراق تک مسجد میں بیٹھے، باہر نکل کے ایک مرتبہ عورت کو دیکھ لیں اور رات کی ساری جو نور اللہ نے کیفیت دی ہوتی سب پانی پھر جاتا۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آنکھ کی حفاظت کریں گے تو دل محفوظ ہوگا، اور دل ہی نے دین کو سمجھنا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان مشرکین کے پاس دل ہیں لیکن بدبخت سمجھنے والے دل نہیں رکھتے، ان کے دلوں سے فہم کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو پھر سمجھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور انسان زبان کو بچاتا ہے تو حق کو بیان کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ اللہ عجیب انسان کو چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ خیر، میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا تذکرہ فرمایا، تورد الفتن علی القلوب، دلوں کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسے فتنے ہوں گے کہ جیسے چٹائی تنکا در تنکا ہوتی ہے۔ چٹائی ہے ایک تنکا، دوسرا تنکا، تیسرا تنکا، ان تنکوں سے چٹائی بنتی ہے نا، تو گویا یہ دل سراپا فتنہ بن جائے گا۔ یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، دل سے محسوس کر رہے ہیں، دماغ سے بات سامنے آ رہی ہے آج کے حالات۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ پھر بعض دل ایسے ہیں کہ جن میں وہ فتنہ رچ بس جاتا ہے، وہ فتنے کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض قلوب وہ ہیں جو فتنوں کو قبول نہیں کرتے۔ جو قلب فتنے کو قبول کرتا ہے تو اس میں سیاہ نقطہ لگتا ہے، جو قلب فتنے کو رد کر دیتا ہے اس دل کے اندر اللہ پاک سفید نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو رد کرنے والے کے دل میں بھی ایک سیاہی کا تذکرہ کیا، وہاں بھی لفظ نقطہ ہے، اور فتنہ رد کرنے والے دل کے لیے بھی نقطے کا ذکر فرمایا، وہاں بھی نقطہ کا ذکر فرمایا۔ فرق کیا تھا؟ جو وہ دل جو فتنہ قبول کرے وہاں نقطہ لگتا ہے لیکن سودا سیاہ، اور جو شخص جو قلب فتنے کو رد کرتا ہے وہاں بھی نقطہ لگتا ہے مگر نقطہ بیضا۔ تو دونوں کے لفظ نقطہ ہی استعمال فرمایا ہے نا، اب ہم اس کے لیے اور لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھی طرح بات سمجھنا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو آپ نے فرقہ ضالہ کے لیے لفظ فرقہ استعمال فرمایا، اور ناجیہ کو بھی فرقہ ہی فرمایا ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں آواز لگتی ہے ابھی فرقوں سے نکل جاؤ، یہ آواز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ضالہ، مضلہ، زارہ اور مضرہ گمراہ فرقوں سے نکل جاؤ اور فرقہ ہادیہ کے اندر آ جاؤ، فرقہ ناجیہ کے اندر آ جاؤ۔ فرقوں سے نکل جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ فرقے باطل کو چھوڑ دو، فرقہ حق قبول کر لو، جو حق کو بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ ہم لا تفرقو کو معنی یہ کرتے ہیں کہ فرقے ختم کر دو، اور بھئی لا تفرقو کو معنی یہ ہے کہ غلط فرقہ واریت سے تعلق ختم کر دو، غلط فرقہ واریت پیدا مت کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر حق کا فرقہ بھی چھوڑ دو، یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ تو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیا کرو، بس وقت آواز غلط لگ جاتی ہے اور اس میں لوگ بہہ جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھاتا ہوں کم از کم آپ کے سامنے بات کھلنی چاہیے، بس آسمان و زمین ہل جائے، چٹانیں ہل جائیں، لیکن آپ اپنے موقف سے دائیں بائیں نہ ہلیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ نے سمجھ کر بات کو قبول کیا ہوگا، ورنہ ہلکی سی ہوا دائیں بائیں کے چلے گی اور آپ بھی بہہ جاؤ گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دل اس کو مسترد کرتا ہے تو نقطہ بیضا ہوگا، اگر قبول کرتا ہے تو نقطہ سودا ہوگا۔ یہ دو قسم کے دل ہوں گے۔ بعض فتنوں کے دور میں جو رد کر دیں گے، اللہ اس کو اس رد کی برکت سے ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ پھر فتنے ان کو نقصان نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، وہ دل جو فتنے کو رد کرتا ہے، نُكْتَتْ فِي نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اللہ اس کو اس دل میں سفید نقطہ لگاتے ہیں۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، یہ دل اس دل کو نعمت ملے گی جس نے رد کیا ہوگا، اس کو نہیں ملے گی جس نے قبول کیا ہوگا، اس کو وہ تو پہلے قبول کر چکا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلے دیکھیں ماحول کون سا ہے، تورز الفتن علی القلوب، ماحول کیسا ہے؟ کل حسیر عودا عودا،
فتنے ہی فتنے، دائیں فتنہ، بایاں فتنہ، آگے پیچھے فتنہ، پیچھے فتنہ، اوپر نیچے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب کوئی دل اس کو مسترد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو ایک ایسی نور ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ جس کی برکت سے آئندہ قیامت تک اس کو فتنے نقصان نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے نسلوں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں جب وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے فتنے کے ماحول میں کھڑے ہو جاؤ، فتنوں کو مسترد کرو، فتنوں کے مقابلے کے اندر آؤ، پھر فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ورنہ تو خود فتنہ بن جائیں گے۔ والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، یہ کون سا ہے؟ ای قلب اشربها نکتت فی نکتۃ سوداء اسود مربادا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا لا ينکر منکرا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھائی ہے، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے اور پھر سمجھ کر آگے سمجھانا ہے اور فتنوں کے رد میں خود کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ جو قلب ہے جس میں اہلیت پیدا ہوتی ہے ان فتنوں کو رد کرنے کی، یہ تب پیدا ہوتی ہے جب اس قلب کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو۔ اور تعلق مالا مضبوط ہوتا ہے نمبر 1 صحبت اہل اللہ سے، نمبر 2 کثرت ذکر اللہ سے۔ ایک تو اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، اسے اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ نمبر 2 کثرت ذکر اللہ رکھیں، اس سے بھی اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ اور جب یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمارے اندر سے، صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ، تو پھر دلوں میں مضبوطی نہیں ہوگی، تعلق مع اللہ کمزور ہونے کی وجہ سے دل کمزور ہوں گے اور یہ فتنوں کو بڑا جلدی قبول کریں گے۔ اس لیے میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں اہل اللہ کی صحبت کو لازم رکھو۔ اور اس وقت جہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اساتذہ عطا فرمائے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یہ مرکز کے استاد ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، میں دیانتداری کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ آپ تلاش کرو، جہان چھانو گے تو ایسے اساتذہ آپ کو اتنی جلدی سے نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، اللہ نے عمل بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھی دیا ہے، دین کے ساتھ محبت بھی دی ہے، محنت کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ ان اساتذہ کی بہت قدر کرو، اور پھر آپ کو جو مرکز کا ماحول ملا ہے ذکر کا، اس ماحول کی بہت قدر کرو، بہت زیادہ اس کی قدر کرو۔ صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ چلو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ درجہ مشکات میں کوئی طالب علم ایسا نہ بچے کہ جو عبارت نہ پڑھے۔ ایسی ترتیب بنانی ہے کہ کم از کم ایک ایک حدیث ضرور پڑھے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ آپ کو پہلے میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میرے یہاں خاص اور عام کی تقسیم نہیں ہے، یہ طالب علم میرا خاص ہے، یہ عام ہے، میرے یہاں تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں چٹا کالا، امیر غریب، مسافر اور یہاں والے سب برابر، کوئی تفریق نہیں۔ یہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ میں نے جب سے مرکز بنایا تب سے لے کر اب تک کوئی اپنا نہ خاص رکھے، نہ اپنا جاسوس رکھے، نہ طلباء کے بارے میں معلومات لیتا ہوں۔ میں اپنے دل کو طلباء کے معاملے بالکل صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ بس میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہ ہے، اچھی خبر آئے دوسری نہ آئے بس، کیونکہ دوسری آ بھی جائے گی پھر آدمی دعائیں مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں وہ معاملہ بالکل اور نفرت اور وہ نہیں ہے، تو دوری والا بھی نہیں۔ اس لیے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر طالب علم جو ہیں ایک ایک حدیث ہر ایک پڑھ لے، ایسی ترتیب بنانا، بے شک کل بھی ایک پڑھے، پھر دوسرا پڑھے، پھر تیسرا پڑھے، تاکہ کوئی طالب علم ایسا نہ بچے کہ جو حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل نہ کرے۔ استاد سے سبق پڑھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن استاد کو حدیث سنانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ سما کی جو قسمیں معروف ہیں، قرات علی شیخ بھی ہے، تو اس کا بھی آپ نے اہتمام کریں کہ حدیث پڑھ کے بھی سنائیں تاکہ یہ سعادت بھی آپ کو ملے۔ اور جب حدیث مبارک پڑھی جاتی ہے تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ میں تو خود بھی ابھی بھی یعنی جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوا پھر نوافل پڑھے اور ابابین اور سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے تو پھر پورا اہتمام کرتا ہوں ہلکا پھلکا۔ میرا رنگ تو آپ پتہ ہے جیسا کیسا ہے، لیکن پھر بھی لوشن ووشن لگاتا ہوں، ہلکا سا سرما ڈالتا ہوں۔ مجھے گھر والے کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں حدیث پڑھنی ہے۔ میں سمجھ تو میرے پاس کوئی نہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث پڑھے تو پھر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ میں تو اس کے اہتمام کو تو نفل پڑھتا ہوں،
پھر خوشبو لگاتا ہوں، پھر سرما لگاتا ہوں، پھر جو میرے بس میں ہے. وہ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہوتا ہے. جب کسی سے محبت ہو تو یہ باتیں پھر کہنی نہیں پڑتی، خواہ بخواہ انسان کے اندر چیزیں آ جاتی. اس کا اہتمام کیا کرے. اسی طرح جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے پر بھی خیال کیا کرے. مہمان کے آنے پر خود کو صاف کرنا، کپڑے صاف کرنے، جسم پہ خوشبو لگانا، تاکہ آنے والے مہمان کو احساس ہو کہ میرے آنے پر یہ خوش ہے. یہ بھی مہمان کے کرام کا حصہ ہے. اس کا اہتمام کرے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپے حسن تھے. کیا حسن بھی بھیک ان سے مانگتا ہوگا. لیکن جب بھی آپ کی خدمت میں کوئی بڑے سے بڑا مہمان آتا تو بعض روایات میں کہ آپ نے خاص جبہ رکھا ہوتا تھا جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور برات سے خوشبو آتی ہے، پھر بھی خوشبو کا اہتمام فرماتے تھے. آپ کی مبارک آنکھیں سرمگین ہیں، پھر بھی سرما لگانے کا اہتمام فرماتے تھے. کتنا اہتمام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کا. تو یہ عالم کا ذوق جو ہے نا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کا بہت اہتمام کیا کرو، علماء کو خیال کرنا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے کچھ نوجوان ہیں مجھے ملنے کے لیے، تو ان میں سے ایک لڑکا تھا. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا فرمائیں. آتا ہوگا تو بتائیں گے، نہیں آئے گا تو مرکز کی سے پوچھ کر آپ بتا دیں گے، آپ بتائیں. تو اس نے کہا جی یہ بال سفید کرنے، سیاہ کرنے جائز ہیں. میں نے خیر ان کو بتایا کیونکہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی کی عمر سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو بیماری کی وجہ سے ہیں تو اس کو کالے کر لیں. یا کوئی شخص میدان جنگ کے اندر ہو اور جنگ دو بدو ہو، میدان جنگ اور جنگ دو بدو ہو، دیکھنے سے پتہ چلے ابھی بوڑھے ہیں جوان ہیں، وہاں بھی گنجائش ہے. یا آدمی کی عمر کا تقاضا نسبتاً بڑا ہو، جیسے شادی ہو، بیوی چھوٹی ہو، تو پھر بھی بال کالے کر سکتا ہے. میں نے کہا لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ ایسے آدمی کے لیے ہے کہ جس کے چہرے پر جوانی کے آثار ہوں، عمر تھوڑی زیادہ ہو، تو بال کالا کرنے سے یہ محسوس نہ ہو کہ بڈھے نے بال کالا کیے، یہ پتہ چلے کہ جوان نظر آ رہے. چہرہ بھی تو ایسا ہو نا. میں نے کہا اس کا تو بڑا خیال کریں. اب ایک آدمی کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں، یہ کہا بال سیاہ کر لے گا تو یہ تو مذاق بن جائے گا. تو مذاق بننے کے لیے سے کیا حسن پیدا ہوگا. تو اس نے کہا مجھے بات سمجھ آئی. میں نے کہا اس لیے بعض لوگوں کو بال کالے کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ چہرہ بتا رہا ہوتا ہے بھی یا کچھ ہوا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہو. میرے پاس اکثر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے. میں نے کہا بھی ہمارے تو عمر پوچھتے ہیں یا پولیس اور یا پوچھتا ہے جنہیں رشتہ دینا ہو. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے عمر. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤ. وہ تو میری رشتے تو ہو گئے پورے، وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. اور جب پوچھتے تھے ان سے بچ کر میں یہاں بیٹھوں، تم پھر پوچھتے ہو عمر کتنی ہے. تو میں نے کہا یار ہمارے تو دونوں چیزیں نہیں ہیں، اب کیوں پوچھ رہے ہو. تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر علماء اس بات کو سمجھتے ہیں جو میرے قریبی ہیں کہ میرا مقصود ہنسانا نہیں ہوتا، میرا مقصود بات سمجھانا ہوتا ہے. لیکن وہ بات سمجھاتا ہے ایسی ہو کہ سننے والا ہنستے ہنستے بات قبول کرتا ہے، اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، اس کو دوری محسوس نہیں ہوتی. اس لیے کبھی آپ میری تصاویر دیکھیں نا یہاں بھی تو بالکل نوجوان لڑکے آتے ہیں، کئی ایسے لڑکے جن کے چہرے پر ابھی بال نہیں آئے ہوتا، پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، لیکن 4 4 5 5 اکٹھے ہو کر ملنے کے لیے آتے ہیں. بات زبان بھی نہیں جانتے پھر بھی آتے ملے کے. اس کی وجہ بس چائے اچھی بنا دی، انڈا گرم کر دیا، ساتھ اکرام کی چیز رکھ دی. یہ قلوب جب مائل ہوتے ہیں تو پھر بندہ حق بات قبول کرتا ہے. ہم قلوب مائل نہیں کرتے اور حق بات بیان کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کون حق بات قبول کرے گا. پہلے آپ کی عظمت اس کے دل میں ہو، محبت اس کے آپ کے ساتھ ہو، پھر بات قبول کریں گے. میں بہت سارے گھروں میں جاتا ہوں جہاں میرا آنا جانا ہوتا ہے، میں اہتمام کر جب جاتا ہوں ٹافیاں لے جاتا ہوں، چاکلیٹ لے جاتا ہوں. نہ لے کر جاؤں تو بس ان کے بچوں کو پیسے دیتا ہوں. وہ کبھی کہیں گے بھی نا مولانا ذرا ان کو سمجھاؤ، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا نہیں، ان کو سمجھانا نہیں، ابھی صرف ان کو ٹافیاں کھلانی. بس جب یہ ہم سے پیار ہو جائے گا نا پھر خود بہت ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. پھر کہنا نہیں بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. اب میں کئی گھروں میں جاتا ہوں، بعض بچے جو زبان سے لفظ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے، مجھے وہ حضرت جی کہتے ہیں. حضرت جی کہہ نہیں سکتے، ہسچی ہسچی، وہ کہتے ہیں آپ کو حضرت جی کہہ رہے ہیں. میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ میرے آگے کھڑا ہوتا ہے سجدہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں حضرت آپ کی کرامت ہے. میں نے کہا کرامت نہیں ہے، ٹافی بول رہی ہے، یہ چاکلیٹ بول رہے ہیں، میری کیا کرامت ہے اس میں. تو یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. مطلب آپ اپنے گھر میں جاتے ہو، آپ کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، سمجھاؤ نہیں، ان کو تھوڑا سا پیار دو، محبت دو، ٹافیاں دو، ان کو بیٹھے ہو.
جب آپ دکان پہ نہیں لے کر جاؤ گے تو مسجد میں آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے. یہ انسانی طبیعت ہے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے پسند کرو. تو آپ دیکھو فضا کیسے بدلتی. خیر میں ہو سمجھا ہی رہا تھا، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کا آپ اہتمام کیا کرو. خوشبو لگانا اور کپڑے اچھے پہننا، کپڑے دھو کے رکھنا، کوئی فرق. میں اس لیے طلبا سے کہتا ہوں بھی میں سفید کپڑے پسند کرتا ہوں، لیکن طالب علم سفید نہ کپڑے پہنے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں بھی سفید روزانہ دھونے مشکل ہوتے ہیں، دن میں 2 بار دھونے مشکل ہیں، دوسرے رنگ کے پہلے چلو 2-4 دن کپڑے نکال تو جاتے ہیں، لیکن ایسے اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. تو آپ اس کا اہتمام کیا کرو. جو طلبا ہیں سبق کے اندر کوشش کریں کہ ہر طالب علم ایک مرتبہ حدیث پڑھ لے. یہ مشکات کے طلبا، باقی تخصص والے تو بھی ہیں چونکہ ان کے ساتھ اور بھی اسباق چلنے ہیں. میں نے انشاءاللہ یہ سال نیت کی ہے، ثلاثیات بخاری میں نے کچھ کام کیا، کوئی تھوڑا سا باقی تھا. ایک استاد چھٹی پر ان کے انتظار کے اندر کچھ کام کرنا چاہ رہا ہوں، پھر میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ثلاثیات بخاری سے آغاز کریں گے، ایک دفعہ سب کو پڑھا کے پھر اجازت حدیث بھی دیں گے. اور الحمدللہ ثلاثیات بخاری پر میری سند اتنی عالی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جب میں پیش کروں گا تو آپ حیران ہوں گے. یعنی ثلاثیات بخاری پر جو میری سند ہے اس میں اور میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میرا خیال ہے شاید 17 واسطے ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. اتنی عالی سند. اس میں ایک راوی ہے بابا یوسف ہروی، ان کی عمر 300 سال تھی، اس لیے ہمارے فاصلے بہت سمٹ گئے، سند بہت عالی ہو گئی. ہم نے ان چیزوں پر محنت بہت کی ہے. میں نے صرف کیا کہ میری عادت نہیں ہے نا شور کرنے کی. میں وقت پہ ایک چیز کہتا ہوں، یہ کا بات کب کہنی ہے، یہ چیز کب کہنی ہے، کب کہنی ہے. ثلاثیات پر میں کام شروع ہے، بس مکمل ہو پھر آپ کو دوں گا. اسی طرح ہمارا احادیات پہ ارادہ ہے، ثنائیات پہ ارادہ ہے. احادیات ابو حنیفہ کٹھی کریں، ثنائیات کٹھی کریں، ان پہ تھوڑا سا کام کریں، پھر اجازت حدیث کی پوری ترتیب بنائیں. تو یہ سارے پہلو ہم نے ساتھ رکھے. ان معاملات سے میں بالکل غافل نہیں. میں نے پہلے کہا نا عام بندہ سمجھتا ہے شاید فطروں کے علاوہ کام ہی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر جہاں جس کی ضرورت ہے. ابھی آپ کی تربیت اس بات کی ہے کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے رد فرقے باطلہ کے خلاف، رد فرقے باطلہ کے خلاف یہ ماحول بنا ہے. ہم نے اس ماحول خلاف ختم کر کے رد فرقے باطلہ والا ماحول بنانا ہے. اعتدال سے، اخلاص سے، دلائل سے کام کرو، اپنے موقع پر کھڑے ہو. خیر یہ روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان فرمائی. اللہ اکبر. آپ نے 2 باتیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک تو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. جو دیکھی ہے وہ کون سی ہے؟ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. پہلی بات تو میں نے یہ جو دیکھ لی ہے وہ یہ کہ دیکھیں امانت، دیانت، ایمان اور صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کے اندر رکھی ہے. نزلت کا معنی یا امانت سے مراد ہے صلاحیت. صلاحیت لوگوں کے قلوب کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پھر لوگوں نے اسی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے قرآن کریم کو سمجھا ہے اور انہوں نے سنت کو سمجھا ہے. یا عالم من القرآن عالم من السنہ، اس سے مراد صرف جاننا نہیں ہے، سمجھنا ہے. انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، سنت کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے. وحدث الرفع. اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ صلاحیتیں دلوں سے ختم ہو جائیں گی. یہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی جو علم کو لینے والی ہیں، اعمال کو لینے والی ہیں، قبول کرنے والی ہے. یہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. ینام الرجل النوم. آدمی خواب غفلت میں سو جائے گا، یعنی آدمی غافل ہو جائے گا. یا سونے سے حقیقتاً سونا مراد بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً سونے سے مراد بہتر یہ ہے کہ یا سونے سے مراد آدمی کا غافل ہونا. آدمی غافل ہوگا، آدمی غافل ہو جائے گا، یعنی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو استعمال نہیں کرے گا، خداداد صلاحیت کو چھوڑ دے گا، گناہوں کو ایسے اپنے اندر کی صلاحیت کو کھو بیٹھے گا. بس غفلت کی وجہ سے آدمی غافل ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے دل سے جو صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. بس پھر اس صلاحیت کا اثر باقی رہ جائے گا. مثل اثر الوقت، جس طرح وقت کا ایک اثر ہوتا ہے. وقت سے مراد جس طرح آدمی نرم ہاتھوں سے کام کرتا ہے، پھر ہاتھ سخت ہوتے ہیں، پھر اس میں ایک سخت نشان پڑ جاتے ہیں جسے ہم چنڈیاں کہتے ہیں پنجابی میں، چنڈیاں، وہ نشان. بس اس طرح پھر نشان رہ جاتے ہیں. ثم ینام النوم. پھر آدمی مزید غافل ہوگا، پھر مزید غافل ہوگا. اللہ اکبر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو کچھ اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر ایسے رہ جاتا ہے کہ جیسے آدمی کے اندر آبلہ کو چھالا نکلا ہو.
آگ کا انگارہ پاؤں کے اوپر ہو، وہ پاؤں پھول جائے اور چھالا رہ جائے، بس ولی صفی شیء، وہ اوپر سے چھالا بنا ہوتا ہے، بلا اندر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے غلاظت اور گند کے، بس یہ ہو جائے۔ بس ایک وقت آئے گا وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، کہ لوگ معاہدے کریں گے لیکن امانت کا خیال نہیں کریں گے، معاہدے توڑ ڈالیں گے، عہد و پیمان ختم کر دیں گے، اور بدعہد اتنی زیادہ ہو جائے گی حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا وہ فلاں قبیلے میں ایک بہت امانت دار شخص ہے، فلاں قبیلے میں، یعنی امانت دار اتنے کم ہو جائیں گے کہ یہ کہنا پڑے گا فلاں قبیلے کے اندر ایک امانت دار۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ معقل ہو، معذرف ہو، معجلت ہو، وہ عقل مند بھی شمار ہوں گے، لوگ کہیں گے بہت عقل مند ہے، وہ معذرف ہو کہیں گے بہت سمجھدار ہے، وہ معجلت ہو کہیں گے ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت ہے، لیکن وما فی قلب مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جبکہ ظاہر ایسا ہوگا اور باطنی طور پر اس کا دل یہ امانت کی صلاحیت سے بالکل خالی ہوگا۔ یہاں ایمان کا حقیقی معنی مراد بھی ہو سکتا ہے کافر ہوگا، اور یا ایمان سے مراد صلاحیت بھی ہے تو اس کے قلوب سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی اور جو سمجھی وہ آگے سمجھائی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بات سمجھائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیت عطا فرمائی ہے حق کو قبول کرنے کی، الامانہ، اللہ نے لوگوں کو صلاحیت عطا فرمائی ہے حق کے قبول کرنے کی، اسی صلاحیت سے لوگ قرآن بھی سمجھتے ہیں اور سنت بھی سمجھتے ہیں، اسی صلاحیت سے قرآن بھی سمجھتے ہیں اور سنت بھی سمجھتے ہیں۔ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو سنت۔ قرآن کریم متن ہے اور سنت اسی قرآن کی عملی شرح ہے، اس لیے آپ نے متن اور شرح دونوں کی بات کی ہے۔ یعنی کوئی بندہ خود کو صرف اہل قرآن کہے تو وہ سمجھنا کہ فرقہ باطلہ ہے، یہ فتنہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے قرآن کی بات کی ہے، ساتھ سنت کی بات بھی کی ہے۔ تو جو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں ہمیں سنت کی ضرورت نہیں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وہ بھی فتنہ باطلہ ہے، فتنہ ہے، فرقہ ضالہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ثم علموا من السنہ، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بعد سنت کی بات کی ہے، حدیث کی بات نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ دین میں جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے، اور دین میں جو بنیاد ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ احادیث سے سنتیں معلوم ہوتی ہیں، احادیث سے سنتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن عمل جس پہ کرنا ہے وہ سنت مدارس پر ہے۔ سنت کے لیے بنیادی طور پہ کوئی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ نمبر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہو اور دائمی ہو، یعنی آپ نے عمل فرمایا اور پھر چھوڑ دیا، وہ عمل متروک ہوگا، عمل معمول نہیں ہوگا، اور مسنون عمل معمول ہوتا ہے، متروک نہیں ہوتا۔ نمبر ایک آپ نے مسلسل فرمایا ہو، چھوڑا نہ ہو۔ نمبر دو یہ عمل ایسا ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو، آپ کی خصوصیات میں سے نہ ہو۔ آپ نے 4 نکاح سے زائد بیک وقت فرمائے ہیں، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہو وہ آپ نے بطور عادت کے فرمایا ہو، بطور عذر اور ضرورت کے نہ فرمایا ہو۔ بس اوقات آپ کے عمل فرماتے ہیں عطا صبات قومن فبال قائمہ، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ آپ کا عذر تھا، ٹانگ مبارک میں تکلیف تھی، بیٹھنا مشکل تھا تو کھڑے ہو کر فرما لیا۔ اور یا آپ نے وہ کام فرمایا ہو اور اس کی وجہ ضرورت نہ ہو، یعنی بیان جواز کے لیے، آپ کی عادت مبارک تو اس کام کی نہیں تھی لیکن وہ کیوں فرمایا؟ تاکہ امت کو اس کا جواز معلوم ہو جائے۔ یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کی ہے، آپ نے بس اوقات بیٹھ کر بھی پڑھے ہیں، یہ بیان جواز کے لیے، تو بیٹھ کر نوافل یہ سنت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ایک عمل ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ثم علم من القرآن ثم علم من السنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں صلاحیت رکھی ہے، پھر اسی صلاحیت کو استعمال کر کے انہیں قرآن کریم کو سمجھا ہے، پھر اسی صلاحیت کو استعمال کر کے انہوں نے سنت کو سمجھا ہے۔ تو میں نے ایک بات تو کی ہے کہ قرآن اور سنت دونوں لفظ لانے سے پتہ چل گیا کہ جو خود کو صرف اہل قرآن کہتے ہیں اور سنت کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ باطل ہیں۔
نمبر 2، آپ نے قرآن کے بعد سنت کی بات کی ہے، حدیث کی بات نہیں کی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم حدیث کے منکر ہیں، اس کا معنی ہے کہ سنت حدیث سے نکلتی ہے۔ ہر سنت تو حدیث ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے، تو آپ نے سنت کی بات کی ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے کہ یہ جو الامانت آپ نے فرمایا، اس سے مراد انسان کی طبیعت میں صلاحیت ہے۔ انا رزل الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جہولا، یہ جو امانت ہے یا یہ مراد ہے۔ اب یہ سما کا معنی سمجھ گئے نا؟ یہاں سما کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی قلوب کو قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، پھر اسی صلاحیت سے لوگوں نے قرآن سمجھا ہے، پھر اسی صلاحیت سے لوگوں نے سنت سمجھی ہے۔ حدثا الرفیہ، پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اپنی بد کرداری کی وجہ سے، مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ان سے لے لیں گے۔ ثم ینام الرجل قال ینام الرجل، پھر آدمی غافل ہو جائے گا، ایسی غفلت کی نیند سوئے گا کہ اس کے اندر سے وہ جو صلاحیت ہے وہ نکل جائے گی۔ اب ایک اثر رہ جائے گا، جیسے آدمی کام کرتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، کام تو ختم ہو جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں پر کام کے نشان رہ جاتے ہیں بس۔ تو گویا کہ وہ صلاحیت قبولیت والی اور سمجھنے والی اس نے ختم کر دی ہے، لیکن چونکہ انسان ہے، انسان کے اندر دل بھی ہے، تو بس وہ کچھ اثر باقی رہ جائے گا کہ جس اثر سے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت تھی۔ جس طرح آدمی کے ہاتھوں پر نشانات دے کے معلوم ہوتا ہے کبھی یہ کام کرتا تھا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اب کر نہیں رہا، کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ بتا رہے اب کر نہیں رہا۔ اسی طرح اس کے قلب کے اوپر ایک نشانات ایسے رہے جس سے معلوم اس کی صلاحیت تھی، یہ استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے لیکن لاتا نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ مزید غافل ہوگا، مزید اب محنت بالکل ترک کر دے گا تو اس کی مثال پھر ایسی ہوگی جیسے آگ کے گرنے سے آبلہ بنتا ہے۔ اب وہ اس نشان سے بھی یہ بدتر ہے، کیوں؟ اس نشان سے تکلیف نہیں ہوتی، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نشان سے کچھ نکل کے بدبودار نہیں ہوتا، اس نشان سے اس آبلے کے اندر سے گند نکلتا ہے تو بدبو پھیلتی ہے، اور اگر اس کو سنبھالا نہ جائے تو آبلہ بڑھ کے باقی جسم کو خراب کر دیتا ہے، اور ہاتھ کا جو سخت نشان ہے بڑھ کے ہاتھ کو خراب نہیں کرتا، اس سے بھی گندی حالت ہے، اور گندی حالت اس کی ہو جائے گی۔ اب اس آبلے کو سنبھالنا مسئلہ ہوگا کہ یہ پھیل نہ جائے، خیر کی سے کیا توقع ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھائی۔ خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ صلاحیت کا جب غلط استعمال کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، ہاتھ کے اوپر جمے نشان کی طرح رہ جاتا ہے، اور پھر اس کو بھی استعمال نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے کہ آبلے کے گند کی طرح رہ جاتا ہے، اس کے پاس وہ غلاظت اور نجاست کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔